دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعائنا حتی تسکنہ ارضکاتہم وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، رب صلی علی محمد و آل محمد۔ مالک اللہ میرے سید و سردار نے انہوں نے مسائب پڑھیا، اکھاں دے آنسو خشک نہیں ہوئے، ان آنسوان وسیلہ بڑھا کے ذکر حسین وسیلہ بڑھا کے تیری بارگاہ چ دعا پہ مگ دیا۔ آمین آکھنا لے سید امتی سارے تشریف فرما، واجب سمجھ کے آمین آکھے۔ مالک اللہ ہادی برحق، امام دورہ، امام زمانہ، حقیقی آیت اللہ العظمہ، ولی العمر، ولی العصر، میرے مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دے ظہور چ تاجیل فرما۔ الہی میرے بھائیوں دی ملک صاحبان دی سادات وزام دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرما۔ قدم قدم سادات و مومنین دا ٹر آیا عبادت شمار فرما۔ سیدزادہ فرمائے دے پہ دو بے گناہ قیدین واسطہ اس امام دی بے گناہ قید دا جد 14 سال رکوچ گزر گئے، مالک رہائی عطا فرما۔ بے اولاد مومنین نو باب الحوائج دے خالی پینگے دا واسطہ حجاتی علی ماتمی بچڑے عطا فرما۔ بالخصوص وقار حسین نو اسد عباس نو ماتمی بچڑے عطا فرما۔ بیمار مومنین نو بیمار کربلا دیاں رت رومن والیاں اکھیاں دا واسطہ مالک شفاء کلی عنایت فرما۔ مالک اللہ ہر مومن عزادار نو مرن تو پہلے قبر حسین علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما۔ واجب دعا ہے آمین بلند آواز نہ لکھے، وارث دے ہونے بے وارث ہاں پردے آلے وارث دا جل ظہور فرما۔ دعا مندی قبولیت دے واسطے آل محمد دی ذات بابرکات کے با آواز بلند صلوات پڑھو سارے صحبان۔ سادات و مومنین بسم اللہ، اجازت ہے پیر جی نوکری دا آغاز کر دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، والنعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، جدیدیت مردہ باد، دشمن اہل بیت لعنت، بے شمار پاک سیدہ دے دشمنہ قاتلہ غاصبہ تے لعنت، بے شمار پاک سین دی ذات دعا اکھنوں بند کر کے با ادب ہو کے سر جھکا کے با آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی 4 پنجابی دی 17 تو نوکری دا آغاز کر دی۔ عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے، عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے، میں پیادا شرم چنگا ہوئے حیا چنگی ہوئے، زندہ و سلامت رہو۔ عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے، شرم چنگا ہوئے حیا چنگی ہوئے، میں ادرانا دلیلہ ثبوتاں دی کوئی لوڑ کوئی نہیں، علی چنگا لگ دے جو ماں چنگی ہوئے۔ سارے کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، گل دوجی سطر تے کھلو ایسی تے جیڑا بندہ بولیا انہوں میں تائید سمجھتا، تائید دا حق ضرور ادا کرے۔ دوجی سطر تے کنوں آکھے ویندے صاحب کردار، کیوں آکھے ویندے، اس دی وجہ کیا ہے پیر جی؟ کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے،
مجھ کو تو شاہ کا عزادار کہا جاتا ہے. زندہ و سلامت رہو. کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے. مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے. اور ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے. سارے بولو. ایسے بے خوف قبیلے سے جڑا ہوں جس میں خون کی دھار کو تلوار کہا جاتا ہے. اور کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے عقیل اس کو منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے. لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے. لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے. علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. لہو ہے پاک بدن میں. سارے لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے اور علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. ہنر یہ اصل ہے جلدی امیر ہونے کا. غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. سادات و فقراء دی موجودگی میرے ہستے سعادت تو گھٹ نہیں. تے بعد پیر سید فاضل شاہ اور تو بعد پڑھنا یہ میرے ہستے میں ساری زندگی استعمال کراں وہ بھی گھٹ ہے. یہ یقیناً ممبر ہے, سچے دا ممبر ہے اور سچی گل ہے. اور میری زندگی دا یہ پہلا موقع بابا جی میں جس وقت دا جی بسم اللہ کرا میں جس وقت دا اتنے آیا ایک روحانیت دا ماحول ہے. اکچو اتھر سکی نہیں بادشاہ دیا گلاں دل چ گھر کر گئی. تو مالک انہوں نے سایہ ساڑھے سرہ تے قائم و دائم رکھے. سرکار نے جناب عباس دا فکرہ پڑھیا تو بڑی پذیر آئی. تو بڑا 3-4 دفعہ اس فکرے نے سنیا. آسی صاحب مرحوم دا کلام پہ پڑھ دے تو میرا بھی دل کر گیا کہ میں جناب عباس علمدار علیہ السلام دا ایک قصیدہ جناب نے سنا. اجازت ہے سارے صاحبان دے. جنگ صفین دا میدان انتہائی مختصر. علی بادشاہ سب پترہ دی لا کے ہر بچے دے پاسے ویکھ دے پہ. یا جناب حنفیہ قریب آ کے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے بابا میں جنگ دے پاسے ونجاں. حنفیہ کتنی جلدی جنگ مکا سکتے. آدھے بابا ظہرین دی نماز تواڈی ابتدا وچ آ کے نہ پڑھا بات علی دا پتر کیوں آ. حیدری جناب عبداللہ عبید اللہ بھی آکھیا ویندے. ساریاں پتراں جناب حسن اور حسین علیہ السلام جدا گودھے تو سرکار پہ آدھے آج میں اپنے پتروں بھیجنے تو سا مبالہ تو رسول دے پتر ہو. میں بسم اللہ کرا. ہوں 11 سال 6 مہینے جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام دی ظاہری زندگی جدا ڈٹھے نہ عباس کے پاسے تے عباس مسکرا کے بابے دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے بابا اجازت ہے میں میدان منجا. آدھے ہاں عباس لیکن اس تو پہلے میرے نال آ خیمے لے گئے. اپنا لباس اپنی ابا اپنی کبا اپنا امامہ اپنی نالین. 11 سال 6 مہینے دے عباس نو انج پھٹ آیا پتہ نہیں لگتا عباس کون ہے تے علی کون ہے. نال لے کے گھوڑے تے سوار کر کے آدن عباس تو علی دا پترے انج لڑے جو ہر بندہ سمجھے عباس نہیں علی پہ لڑ دے. جناب عباس آگے میدان ابن ساشا ملعون سامنے اپنے 11 یا 12 پترانوں لے کے آئے. آدھے علی میرے نال کلیاں لڑ سے یا میرے 12 پتران نال لڑ سے. جناب عباس چہرے تو نقاب ہٹا کے بابے دے پاس سے ڈیگ کے پیا دینا بابا حجا تے میں گفتگو کیتی نہیں حجا تے میں شمشیر چاہی نہیں. تیرا دشمن میرے بولن تو پہلے میں نو علی من گئی ہے. میں بسم اللہ کرا. جناب عباس بھی آدن بھولتا پیے میں علی نہیں علی دا پتر عباس ہاں.
آدھے علی مومنہ دا امیر مسلمانہ دا پیشوا تے جھوٹ تواڈے منہ تے جڑدا نہیں. پھر میرے مولا نے جڑا تعارف کرایا جناب امیر علیہ السلام دے علی بچڑے نے وہ تعارف ہی میں جناب نو سناونا چاہتا. ایک صلوات پڑھو. مجھے عباس کہتے ہیں علی کا شیر بیٹا ہوں. مجھے عباس کہتے ہیں علی کا شیر بیٹا. ہاں میں بھی علی مگر میرا نام عباس علمدار ہے. علی کا شیر بیٹا ہوں. مجھے عباس کہتے ہیں علی کا شیر بیٹا ہوں. مجھے عباس کہتے ہیں. اگر تم عباس ہے تیرے لڑن کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار پہ آتے نا آکے تو میں زبان نہ لڑا میں آکھاں تو مروائیں تو مر ونجے. آکے میں اشارے نہ لڑا میں اشارہ کرا تو مر ونجے. آکے میں آنکھ نہ لڑا تو میری آنکھ دی جھلک برداشت نہیں کر سکتا. او ویلے جناب عباس ایندے پاس ڈے کے کڑی گل کی تھی بھائی. مجھے عباس کہتے ہیں علی کا شیر بیٹا ہوں. مجھے عباس کہتے ہیں علی کا شیر بیٹا ہوں. نظر بھر کر اگر دیکھوں میں دشمن مار دیتا ہوں. مجھے حاضری قبول ہو گئی نوکری لگ گئی. سائیاں قبول کر لیا. میں بسم اللہ کرا جدا آنکھیں. مجھے عباس کہتے ہیں علی کا شیر بیٹا ہوں. نظر بھر کر اگر دیکھوں میں دشمن مار دیتا ہوں. او ویلے دشمنا دے بال ہو کے کمسن ہو کے بچہ ہو کے دعویٰ بہت بڑا کیتے ہی. تو دے کمسنے میں تا ہزار بندے نال کلا لڑن والا. او ویلے علی دے علی پتر نو جلا لائے. ای کمینے دی آنکھ وچ آنکھ پا کے میرے مولا گل کیڑی کیتی ہے بھائی. مجھے کم سے تم جانا علی جیسا شجاع ہوں میں. سارے بولو بھائی. یا علی علیہ السلام زندہ و سلامت رہو نال بھائیاں دے پتراں دے کیویں بھائی. مجھے کم سے تم جانا علی جیسا شجاع ہوں میں. خدا قریب نظارہ کا وفا کا کبریا ہوں میں. میں چلتے پانیوں کے رخ اشاروں سے بدلتا ہوں. میں چلتے پانیوں کے رخ اشاروں سے بدلتا ہوں. میرا جو بھی مقابل میں سانسیں کھینچ لیتا ہوں. مجھے بسم اللہ زندہ و سلامت رہو آباد شاد رہو. بہت سونا سماعت پہ فرمائے نہیں ہو تمہید نہیں وقت نہیں. ذاکرین دی قطار میرے پیچھے تشریف فرمائے. تو میں نہیں چاہتا کسی دے وقت چوں میں وقت لے کے پڑھا اتنا ہی پڑھنے جتنا امر معصوم ہے. جتنا اس آخیا جو دعویٰ بڑا کیتے تو سرکار امیر دے امیر بچڑے نے جواب دیتے. آدھے مان لیا تو جنگجو ہے تو بہادر ہے مگر سانو پتہ نہیں اسا اس تو پہلے نہ تیری کو جنگ ڈٹھی نہ تیرے فانون حرب تو اسی واقف سانو دسات صحیح تو لڑسے کیویں. او ویلے حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے دے پاسے ڈٹھے اشارہ کر کے گل کیڑی کیتی ہے بھائی. لڑوں گا اس طرح میدان میں خیبر یاد آ جائے. یا علی علیہ السلام میرے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے گل کی تھی بھائی. لڑوں گا اسی طرح میدان میں خیبر یاد آ جائے. کروں گا اتنے ٹکڑے تو کمر اب یاد آ جائے. تو آئے بنت سرور ہوں ابو طالب کا پوتا ہوں. تو آئے بنت سرور ہوں ابو طالب کا پوتا ہوں. ولایت کے تم مر گئے میں تم سے پوچھ لیتا ہوں. مجھے یا علی علیہ السلام زندہ و سلامت رہو.
میرا وہ قصیدہ بادشاہ جی میری سعادت ہے جو میرے استاد نے بھی میرا قصیدہ پڑھیا، بڑے ذاکرین نے میرا ایک قصیدہ پڑھیا، مگر جڑے شعر میں ہن پڑھن لگا وہ بعد چالے محمد نے عطا کیتا، جس مقتا آکھیا ویندا ہے، مقتا جان ہوندی ہے قصیدے دی۔ جنگ ختم ہو گئی، خیمے دے وچ ہر کوئی پیادا آج میرے پیچھے بھی علی، آج میرے پیچھے بھی علی، آج میرے پیچھے بھی علی۔ سرکار موسم نقوی شہید فرمائے میرے پیچھے بھی علی تھا، آج میرے پیچھے بھی علی تھا۔ جناب مالک اشتر حضرت عباس سلمدار علیہ السلام تو پوچھا مولا میں ڈٹھے تواڈی تلوار چلدی پئی آئی، کئی گردناں اڑدیاں پیاں نے، کئی ملاؤن بچدے پیاں نے، ایدی وجہ کیا ہے؟ میں اختیار حضرت عباس سناواں جو میرے مولا دا اختیار کیا ہے، مقصد میں پیش کرنے انصاف تو نہ کرنے کی میں بھائی دکھائے رنگ حیدر کے جریبے تیل وہ جوہر قلم کرداس میں طاقت کہاں لکھے وہ سب گوہر ہو جس کی سات نسلوں میں موالی ایک بھی آنا ہو جس کی سات نسلوں میں موالی ایک بھی آنا میں غازی ہے دشمن کی اجل کو روک دیتا ہوں مجھے عباس جتنا فضائل پڑھ لیا جائے۔ ملک صاحب تو سب پھوڑی آج بچھائی روایت نہ ہوئے میرا قتل معافے کل دیاں ماواں دیاں توڑیاں مہمان بڑے میں بسم ہر ماتمی اگدار دبوئے زمان کے بیانے توڑا بھلا ہوئے جنہ دی داشت سکیاں بھیڑا نہیں رو سکیاں انہاں دی پھوڑی بچھائی دے میں بطول توڑی شکر گزارا تسی کتنے عظیم لوگ و رسول دی دی توڑا شکریہ ادا کرنا میرا دل چاہتے میں اس معصومہ دا تھوڑا جا تذکرہ کر رہا جیسے بارے تیرا تے میرا بارواں امام پردہ غیبت رات روک بیادے نہ میرا سلام ہے اس معصومہ بچی دے جلد رخسارہ درنگ کربلا تو گھن کے شام تائیں مسلسل تبدیل ہوگا حاضری ہوگی بس سادات دا حکم زیارتہ نصیب ہوگی تھوڑا جا ذکر مصائب کر لگی صبح قطار ہے ذاکرہ دی جلدی ممبر چھوڑے دا پہ اسپاڑے سوچڑ تو پہلے جب کہتا رہا ہوگی نا بھیا تیرے تو میرے رات رومن والے امام تو کسی بندے پوچھا مولا تواڈے مسائب تے کتنا رویے جو رومن دا حق ادا ہو جے جواب سن سو میرے مولا دا تیرے تو میرا غیور امام پیادے بندہ خدا بندہ اتنا چروے جو آنسو دی ندی جاری ہو جائے دریا ٹر پویں سید پیادے میں امام ہو کے پیادہ سکینہ کو ملن والی ہے کہ جھیڑا کدا بول نہیں آلیا دے ویر دی گھر وچ پھوڑی چا وچھا بی بی دی دعا یا نمد وچ ماتم جائے دے گھر وچ پھوڑی چا وچھا میں صدقے تھی پواں سب کھچائے ایسا میں نو اللہ دی قسم کہدا تا پہلا میت جے ہاتھ وچ رسیے او پہلا چاوڑا لے جے
دھوکھا چایا میں نو اللہ دی قسم جدال چ بابا بابا کر دی باب نوروں دی ٹر گئی ہے میں اُمدیاں قدم اسلا کفن نہیں بڑھیا یاد رانا میت تیار ہو گئی ہے پھپھیاں تے ماما چاہ کے سجاد ہتھت رکھی ہے شاعر دی روح موجود ہے یاد ہے چایا میات سجاد معصومہ دا تے ایوے لکھیے کل علماء او بھئیے گد رسیاں دے آئے وہ جمدیاں ہلے اکبر دیاں پھوپھیاں ماما اگلی سطر بڑی اوکھی ملک صاحب ایک ویڑ رباب عجیب کیتا تے ہر چیز دا چھوڑ خیالے رو رو کے آدھی اینو میں ڈبک گیا آج شام دے وچ رشتہ سادہ آدھی اینو ایک بسرائی کربلا دیئے خدا تو لٹایا ایک بھی آئی سترہ دسرانا بڑا کے دنیا تو ڈر گئی آج اے مدینہ دا سیدان او میرا رشتہ ماشاءاللہ مولا کے انتہائی منظور نظر بہترین انداز میں انہوں نے آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے اپنی زبانوں کو معطر کیجئے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اب آپ کے سامنے ذاکر البیت زوار غلام عباس صاحب سید کسراں اور ان کے بعد ذاکر البیت خادم حسین عقیل آپ جھابریاں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ایک اعلان سماعت فرما لیں سالانہ مجلس رضا 25 دسمبر بارگاہ حجاب کبریا بالکل اسی مقام پہ کہ بالکل بیک سائڈ پہ بارگاہ حجاب کبریا زیر انتظام ملک قربان حسین ان کے والدین کے سال ثواب کے لیے جس میں پڑھنے والے ذاکر البیت سید زیغم عباس بخاری آف ٹبا بوٹے شاہ ذاکر البیت سید ریاض حسین شرطوال جناب علامہ محمد عباس رضوی ذاکر البیت سید امداد حسین شیرازی ذاکر البیت سید غلام عباس شادیوال ذاکر البیت سید ذریت عمران شیرازی ذاکر البیت اجاز حسین جھنڈوی ذاکر البیت علی رضا کھوکھر ذاکر البیت حبیب رضا جھنڈوی اور ذاکر البیت نعید عباس جگ اور جناب علامہ اظہر حیدری صاحب اور جناب علامہ واصف کاظمی اور جسول سیدہ یہ سالانہ مجلس رضا 25 دسمبر بامقام دلہری معظم شاہ اسی گاؤں میں بارگاہ حجاب کبریا میں ہوگی اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر ثواب دارہ حاصل کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذاکر البیت زوار غلام عباس